اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہیں نہیں یہ وعدہ کیا کہ اسلام میں یا میرے راستے پہ آؤ گے تو تمہارے لیے آسانیاں ہوں گی. اللہ ہمیں کیوں بتا رہے ہیں؟ اتنی ڈیٹیل میں اللہ ہمیں بتا رہے ہیں. تو ٹاپ 4 تھنگس جو میں سمجھتا ہوں، آپ مجھے کریکٹ کیجیے گا، ان میں سے سب سے پہلے میرے نزدیک علم ہے. کسی پریشر کو نہیں دیکھنا کہ دنیا کیا کہے گی، میرے گھر والے کیا کہیں گے، یہ میں فلاں قدم کرنے جا رہا ہوں، کیا ہوگا اس کے بعد، آسمان گر جائے گا یا زمین پھٹ جائے گی، کسی چیز کی پرواہ نہیں کرنی. کہ مجھے ایک بندہ کال کر کے بات کرنا چاہے اور میں کہوں علی صاحب بزی ہیں، وہ who the hell is علی صاحب یار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویورز، ویلکم بیک. اور آج ہمارا وہ کہہ جس طرح کل کرنل صاحب نے کہا کہ ایکسیلنس آف عشرہ رحمت ہے انشاءاللہ. ہم نے بے خیال کافی اچھی ڈیٹیل سے ڈسکس کر لیا ہے کہ ہم کہاں ہیں، اور اگر ہم یہیں پہ چلتے رہے تو کہاں پہنچیں گے. کیوں نہ اس کو اب ہم اس جو ہم نے سیکنڈ چیز ہے، جو اگلا عشرہ جو ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ عشرہ ہے، مغفرت کا عشرہ ہے. تو اب ہمیں وہ دیکھنا چاہیے کہ مغفرت پانے کے لیے ہمارے کیا سٹیپس ہونے چاہیے، ہمیں اس راستے پہ جانے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے. تو کیوں نہ اب ہم اس کے سلوشنز کی طرف جائیں، اور انشاءاللہ تیسرے عشرے میں ہم جو ہے وہ میں خیال سچے تاجر کی جو ہے نا کوالٹیز کو زیادہ اس پہ کریں گے بات. بٹ اینی وے، سو آپ کو کیا لگتا ہے، بلکہ آپ نے وہ بیچ میں حضرت موسیٰ والا قصہ شروع کیا تھا یار، میں چاہوں گا اس کو تو تھوڑا وائنڈ اپ کریں. سورہ کہف کے اندر ہی یہ بڑا مزے کا ہمیں اللہ تعالیٰ اس انداز سے، اتنے پیار بھرے انداز سے ہمیں گائیڈ کرتے ہیں کہ اگر آپ غلط راستے کے اوپر نکل ہی کھڑے ہوں تو وہ ہمارا وہ سوال ہے نا واپسی، اور ہم نے واپس آنا ہے، آپ کو آنا ہے تو کیسے آئیں، کیسے آنا. تو وہ بڑا زبردست طریقہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام یہ دونوں ایک سفر پہ چلتے ہیں، اور وہ جگہ جو 2 دریاؤں کے سنگم والی جگہ تھی جہاں پہ مچھلی اچھل کے غائب ہوگی، حضرت یوشع نے دیکھ بھی لیا لیکن شیطان نے ان کو بھلا دیا. وہ جگہ وہ بتا نہیں سکے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور نیکسٹ مارننگ کو یا اس کے تھوڑی دیر بعد آرام کے بعد جب وہ چل پڑے آگے، تھوڑے آرام کے بعد وہ چل پڑے آگے، صبح کے چلے تھے، تھوڑا سا بریک لیا وہاں پہ اور آگے چل پڑے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ آج کے سفر نے بہت زیادہ ہمیں مشکل میں ڈالا، تکلیف میں ڈالا، تو آؤ ناشتہ لے کے آئیں یا کھانے کی چیز لے کے آئیں. جب وہ کھانے کی چیز لے کے آئے تو مچھلی غائب تھی، اور وہ تلی ہوئی مچھلی تھی. اور بڑا عجیب واقعہ ہے کہ وہ سورہ کہف کیونکہ ہمارا مین سبجیکٹ نہیں ہے تو یہاں پہ ہم صرف اتنی بات کریں گے. تو وہاں پہ ان کو ریلائز ہوا کہ وہ مچھلی تو وہاں پہ گم ہو گئی تھی 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ کے اوپر. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہیں سے جو طریقہ اڈاپٹ کیا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اللہ ہمیں کیوں بتا رہے ہیں؟ اتنی ڈیٹیل میں اللہ ہمیں بتا رہے ہیں. کس لیے بتا رہے ہیں؟ میری اور آپ کی گائیڈنس کے لیے، ہم سب کی گائیڈنس کے لیے بتا رہے ہیں. اور وہ کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس لمحے جو ہی ان کو ریلائز ہو گیا کہ ہم غلط راستے کے اوپر آگے نکل گئے، یعنی اس مقام سے آگے غلط راستے پہ چلے گئے ہیں، تو انہوں نے ایک سٹیپ بھی آگے نہیں لیا. یہ توبہ کے اندر یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ فوری طور پہ غلطی کو ریلائز کر لیں، اور ادھر سے ہی آپ یو ٹرن ماریں اسی ٹائم کے اوپر. کسی پریشر کو نہیں دیکھنا کہ دنیا کیا کہے گی، میرے گھر والے کیا کہیں گے، یہ میں فلاں قدم کرنے جا رہا ہوں، کیا ہوگا اس کے بعد، آسمان گر جائے گا یا زمین پھٹ جائے گی، کسی چیز کی پرواہ نہیں کرنی. صرف اللہ کی رضا کی پرواہ کرنی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنی ہے. اور اسی لمحے وہ اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے واپس گئے. جتنے قدم غلط ڈائریکشن میں وہ آگے نکل گئے تھے، اتنے قدم واپس گئے. ایسے ہی انہوں نے یو ٹرن لیا، سیم پیسج کے اوپر، سیم ٹریل کے اوپر وہ اتنے ہی قدم لے کے واپس آئے، اور اسی مقام پہ واپس پہنچے 2 دریاؤں کے سنگم پہ، اور وہیں پہ حضرت خضر علیہ السلام ان کو مل گئے. تو ہم نے بھی جہاں کہیں سے، آپ بچوں کی پھول بھلیاں دیکھیں جو ریڈل ہوتی ہے، آپ گراؤنڈ کے اوپر بھی وہ کھیلتے ہیں، تو اس میں جس جگہ سے آپ کو ذرا سا گمان ہو جائے کہ میں غلط راستے پہ نکل گیا ہوں، وہیں پہ واپس آنا ہوتا ہے. تبھی خضر ملے گا، ورنہ خضر نہیں ملے گا. اسٹریٹ پاتھ آپ کو کبھی بھی نہیں ملے گا. یہ بات کمال بات کی آپ نے سر جی، کہ یہ اس نظریے سے ویسے میں نے نہیں کبھی سوچا کہ وہ، بیکاز دیکھیں قرآن جو ہے نا، آپ مجھ سے بات کر رہے تھے نا کہ میتھڈالوجی کیا ہے.
میں آج اسٹوری ٹیلنگ پڑھاتا ہوں, میٹافرنگ پڑھاتا ہوں کہ میٹافر کیسے بنائے جاتے ہیں اور کیسے آپ نے اس کو, قرآن is the probably the epitome of story telling. میٹافرنگ کا اینڈ ہے, ٹھیک ہے نا, اینڈ ہے, not probably it is the end, ٹھیک ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ اس میٹافر میں کتنے سارے میننگ ہیں. سب سے بڑا میننگ جو آپ نے ابھی نکالا کہ یار تم نے جہاں کی وہیں سے یو ٹرن لو اور انہی سٹیپس پہ واپس چل کے تم جب اس رائٹ سپاٹ پہ پہنچو گے تو ہی خضر ملے گا. اس کو یو ٹرن نہ کہیں, اس کو کورس کریکشن کہیں. ہاں پہلے یو ٹرن کا لفظ نیگیٹو کنوٹیشن میں چلا گیا. اس کو کورس کریکشن کہتے ہیں. آپ کو مڈ ایج کے اندر کورس کریکشن کرنی ہے, لاسٹ ایج کے اوپر کرنی ہے. اللہ نے در توبہ وہاں رکھا ہوا ہے, کھلا رکھا ہوا ہے جب تک آخری سانس, جب تک آخری سانس ہے. اللہ کہتا ہے آ جاؤ, آ جاؤ میری طرف آ جاؤ, اور آوازیں اور ہم اس اللہ کے ساتھ لوگوں کو یہ رشتہ جوڑتے ہیں کہ اللہ معاف نہیں کرے گا. یار کیسے کر لیتے ہیں ہم یار؟ ہر روز آپ کے لیے, میرے لیے, ہم سب کے لیے اللہ تہجد کے ٹائم پہ آسمان دنیا میں اس کی رحمت کا نزول ہوتا ہے اور منادی آوازیں لگائی جاتی ہیں کہ کون ہے جو مغفرت مانگے, میں اس کو مغفرت عطا کروں. میں ایک نا جب یہاں پر پاکستان آیا نا میں نے شوق, تو مجھے ایک صاحب نے مشورہ دیا کہ یار اگر تم چاہتے ہو نا کہ تمہیں لوگ فالو کریں یا تمہاری لوگ ویلیو کریں, تو تمہیں سب سے پہلے اپنے آپ کو لوگوں سے ان ایکسیسیبل کر لینا ہے, ٹھیک ہے. دے شوڈ ناٹ بی ایبل. اگر خود بھی فون اٹھاؤ نا تو فون اٹھا کے کہنا کہ میں یہ علی صاحب یہاں نہیں ہے, کہ اور جب وہ آئیں گے تب ان سے بات کر لیں. اب بڑا نام ہے, میں نام نہیں لینا چاہتا. میں کہا جی اچھا. دوسرا اس نے مشورہ دیا کہ یہاں پر آپ نے کسی کو علم نہیں دینا, یہاں ان کو ان کی میزریاں بیچو, ٹھیک ہے, ان کی پین پوائنٹس پہ بات کرنی ہے. اچھا الحمدللہ میں نے دونوں کام نہیں کیے, ٹھیک ہے. دوسرا کام, پہلا کام جو نہیں کیا اس کی ایک وجہ ہے, وہ جو آپ نے ابھی بات کی نا, میں اس کی طرف ریلیٹ کر رہا ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں, ایک لفظ استعمال کرتے ہیں جو لفظ میرے سینے میں جڑ گیا ہے, وہ کہتے ہیں نا وہ کریو ہو گیا, انگریو ہو گیا ہے, فَإِنِّي قریب. جب میرا رب کہتا ہے کہ یار تم نے جو بھی بات کرنی ڈائریکٹ میں بیٹھا ہوں آؤ مجھ سے بات کرو, ٹھیک ہے, فَإِنِّي قریب. تو جب علم مجھے اس نے دیا, جب مجھے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری, یہ سب اللہ نے جب میرے لیے کیا, جب میری گرہیں اس نے کھولی ہیں, تو دین ہو ایم آئی کہ مجھے ایک بندہ کال کر کے بات کرنا چاہے اور میں کہوں علی صاحب بزی ہیں. وہ ہو دا ہیل از علی صاحب یار. اور یہ یہاں پہ آج کا ٹرینڈ ہے. وہ جو آپ نے بات کی تھی لوگوں کے لیے رحمتیں بانٹو, لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹو, ہمارا ٹرینڈ یہ ہے جو جتنا ان ایکسیسیبل ہے وہ اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے. سب سے امپورٹنٹ اللہ کی ذات ہے اور وہ سب سے زیادہ ایکسیسیبل ہے. میں کال کرتا ہوں, بیل جاتی ہے, کوئی اٹھاتا ہے, کوئی نہیں اٹھاتا. وہ تو انکار ہے ہی نہیں, وہاں تو آپ نے صرف ہاٹ لائن ہے, ڈائریکٹ ڈائلنگ, آپ نے صرف توجہ کی اینڈ یو آر دیئر. وہ تو آلریڈی رگے جان سے بھی قریب ہے. وہی تو, وہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ فائن نہیں قریب, بھائی کہہ دیں ان کو, مطلب ہے نبی آپ نے کہہ دیں. تو مطلب ہم کیسے, میں یہ کیونکہ ہم مغفرت کے عشرے میں داخل ہو رہے ہیں نا, تو میں لوگوں کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یار وہ تو رحمت ہے. وہ اچھا رحمان اور رحیم بھی جو ہے نا دو بڑے زبردست کوالٹیز ہیں. رحمان ہے وہ شارٹ ٹرم کے لیے, رحیم ہے وہ آخرت کے لیے, رائٹ. سو جب وہ رحمان اور رحیم کا جب ہم مقصد سمجھتے ہیں تو پھر تو مایوسی ہو ہی نہیں سکتی. مایوسی شیطان کا وہ حملہ ہے. سورہ اعراف بڑی فیوریٹ صورت میں سے ہے میری, اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں لوگوں کو اس کو پڑھو. تو یہ ہم سے وہ حملہ کرواتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے وہی تو نہیں, تو ہمیں مایوسی دلواتا ہے وہاں پر کہ بھائی تمہاری کوئی بچت نہیں ہے. رحمان کے اندر خاص جو بات ہے, آپ یہ دیکھیں یہ لفظ جو ہے, کیونکہ اللہ نے رحمان کا نام پسند کیا کہ مجھے رحمان کہیں, اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر صورت کا آغاز سوائے سورہ توبہ کا فوری ہے. رحمان امیجیٹ. رحمان اور رحیم, رحمان طغیان کے وزن کے اوپر ہے, طوفان کے وزن کے اوپر ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ عربی بڑی زبردست زبان ہے. اس میں کیا ہوتا ہے, جتنی حدود ہیں ان حدود کو, قیود کو توڑ کے نکل جانے والی چیز. طوفان کیا ہوتا ہے کہ جو سب سے بڑی بارش ہے یا طوفان ہے اس کو توڑ دینے والا بڑا ہے. طغیان بھی اسی طریقے سے کہ ایسی طغیانی ہوگی کہ وہ حدوں سے باہر نہیں. تو رحمان بھی ایسا ہے کہ اس کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے, اور وہ امیجیٹ ہے. رحمان از این امیجیٹ ایکشن, اور آن دا اسپاٹ آپ کو مل رہا ہے. تو مطلب میں تو حیران ہوتا ہوں کہ یہ لوگ کس طرح کی باتیں کر لیتے ہیں. خیر اینی ویز, حضرت موسیٰ والا جو آپ نے قصہ بنایا نا یار, یہ اس میں بڑی زبردست یہ میٹافوریکل لرننگ کا ایک بہت ہی زبردست اسپیکٹ موجود ہے. اور
کیا لگتا ہے آپ کو؟ میں سوچ رہا ہوں کہ اگر میں ٹاپ 4 تھنگس، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اب لوگوں کو ہم سکھائیں کہ یار واپس کیسے آنا ہے. اگلا اشرا ہم لوگوں کو نا تھوڑا سا بتائیں کہ ہمیں ہونا کہاں چاہیے تھا اور ہمیں کیسے وہاں پہنچنا ہے نا. تو ٹاپ 4 تھنگس جو میں سمجھتا ہوں، آپ مجھے کریکٹ کیجیے گا، ان میں سے سب سے پہلے میرے نزدیک علم ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم بھول چکے ہیں کہ وہ علم بھی کیا ہو، اور شیطان نے ہمیں اسے ہٹایا ہے. تو باقی 3 چیزیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہونی چاہیے؟ اب دیکھیں پہلی آیت جو پہلی وہی نازل ہوئی، اقرا، لیکن اقرا اکیلا نہیں، اقرا بسم ربک الذی، اور آگے بھی کچھ اور کہا، جی آگے کہا سائنس پڑھ، اگلا نے کہا کہ سائنس پڑھ. یہ جو اقرا ہے نا، یہ رب کی طرف جو جوڑنے والی چیز ہے، وہ علم، ایسا علم جو رب کے ساتھ آپ کو جوڑ دے. علم کے بعد اگلا سٹیپ ہے عمل کا. علم ہے عمل نہیں ہے تو یہ جیسے 2 قدم ہم لیتے ہیں، پاؤں ایک آگے ہوتا ہے ایک پیچھے ہوتا ہے، ایسے ہم چلتے ہیں. تو ایک یہ پیر کی بات ہم پھر کرنے جا رہے ہیں کہ علم ہے، اس کے پیچھے عمل نہیں ہے. اس کا مطلب علم نہیں ہے، معلومات ہے. میرے پاس علم بھلے بہت زیادہ نہ ہو، تھوڑا سا بھی بگ ڈیٹا ہے پر اس کا انالیسز نہیں ہے، تو تھوڑا ہے بھلے، کیونکہ اللہ کو جو پسند ہے وہ کنسسٹنسی پسند ہے. اعمال بھلے تھوڑے ہوں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے مسلسل ہونے چاہیے. یہ جو چیز ہے یہ ہمیں خاص طور پہ سب سے امپورٹنٹ ہے. علم ہو، اس کے بعد عمل ہونا چاہیے. بلکہ آپ کو پورا میں ایک اس کی ڈائنامکس، ایک امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا کال ہے، اس کے اندر سب کچھ آ جائے گا. انہوں نے فرمایا سب انسان مردہ ہیں، زندہ وہ ہیں جو علم والے ہیں. پھر فرمایا سب علم والے سو رہے ہیں، جاگ وہ رہے ہیں جو عمل والے ہیں. سب عمل والے گھاٹے میں ہیں. گھاٹے سے نفع میں کون ہے؟ جو اخلاص والے ہیں. سب اخلاص والے خطرے میں ہیں. یہ نمبر 3 ہے اخلاص. سب اخلاص والے خطرے میں ہیں. خطرے سے محفوظ کون ہے؟ جو تکبر سے پاک ہے، عاجزی والے. تو یہ 4 سٹیپس ہمارے بن گئے، کمپلیٹ ہو گیا ہے. علم ہے، عمل ہے، اخلاص ہے. اخلاص ہے کمٹمنٹ، لائلٹی، کہ اس علم اور اس عمل کے اندر اللہ کے علاوہ کسی کی رضا شامل نہیں ہے. کہ میں نے علم حاصل کیا صرف اللہ کی رضا کے لیے، عمل میں کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح. جیسے میں وہ ایک سلوگن سا بولتا ہوں، راج اللہ کا اور رواج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو علم، عمل، اخلاص اور عاجزی. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اصل میں جو یہ اشفاق بھائی جو بات کر رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، اصل میں یہ بات سب سے زیادہ امپورٹنٹ سمجھنے والی ہے کہ ہم نے جو بتانے وہم و گماں بنائے ہوئے ہیں نا، ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہیں نہیں یہ وعدہ کیا کہ اسلام میں یا میرے راستے پہ آؤ گے تو تمہارے لیے آسانیاں ہوں گی. کہیں یہ وعدہ کیے؟ اگر کرنا ہوتا تو سب سے پہلے طائف میں اپنے محبوب کو پتھر نہ پڑواتے، رائٹ. سو جب ہم اللہ کے راستے پہ نکلیں گے نا تو ڈیفینیٹلی ہم نے یہ کمٹمنٹ ایگریمنٹ سائن کر کے نکل رہے ہیں کہ وہ کہتا ہے ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں لکھا ہوتا ہے ود آل دی گڈز اینڈ بیڈز، ٹھیک ہے، یا اپس اینڈ ڈاؤنز جو بھی کہنا چاہیں. تو ہم نے یہ ایگری کر کے نکلے ہیں کہ یار یہ میرا سفر ہے، میں اس پہ اس طرح سے جاؤں گا. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کا معاملہ کریں. ہم ویورز نیکسٹ اشرے میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ علم کے علاوہ ایک ٹرائیڈ بھی ہے اور کیا کیا وہ چیزیں ہیں جو آج کے دور میں بھی نہیں، ہمیشہ سے کامیابی کی ضامن رہی ہیں، اور ان پہ ہم نے کیسے اس راستے پہ چلنا ہے. تو اجازت لیتے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.